پیروں کا علاقہ ہے، پیروں کا، درباروں کا، مزاروں کا، اولیاء کا، جن کے قبروں پہ جا کے، جن کے مزاروں پہ جا کے معاذ اللہ شرک کیا جاتا ہے، دعائیں کی جاتی ہیں کہ ہمیں اس تکلیف سے نکال دے، اس پریشانی سے نکال دے، یہ سارے پیر فیل ہو گئے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم یہ انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ اور معجزہ بھی ہے۔ اس قرآن کریم کے اندر نہ صرف ہمارے لیے شریعت کے معاملات کی رہنمائی موجود ہے، بلکہ قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی اور کامرانی کے راستے دکھاتی ہے، اور اگر ہم ان راستوں کو اپنا لیں، اس پہ چلنے لگیں، تو دنیا آخرت دونوں میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ہدایت کے لیے جب قرآن کریم نازل کیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترتیب ہمارے سامنے رکھی، تو اس ترتیب کے مطابق، یعنی تلاوت کی ترتیب کے مطابق، سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے۔ اس سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی حکمت اور عقل و دانائی کے بے شمار خزانے موجود ہیں۔ اس کی بہت ساری تفاسیر ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اور وہ بہترین تفاسیر ہیں، لیکن جہاں میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ قرآن کریم ہمیں جہاں دین اور دینی معاملات کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے، وہاں پہ اسلام ہمیں دنیا کے معاملات میں بھی، ہماری زندگی کے اندر بھی جو ہمارے مسائل ہیں، جو ہماری ضروریات ہیں، جو ہمارے چیلنجز ہیں، اس پر بھی ہمیں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ میں آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی تفسیر ایک مختلف طرز کے طور پہ رکھوں گا، اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سورۃ الفاتحہ جو قرآن کریم کی پہلی سورت ہے، سورہ فاتحہ جس کے بغیر ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی، اور اگر کوئی شخص دن میں سنتیں نہ پڑھے، نوافل نہ پڑھے، تو بھی کم از کم اس کو 17 مرتبہ اس سورہ فاتحہ پڑھنی یا سننی پڑتی ہے، اس کے بغیر اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ سورہ فاتحہ کی جو پہلی آیت ہے، جس پہ اختلاف ہے کہ یہ پہلی آیت ہے کہ نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کچھ مفسرین کا، علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے، اور کچھ کا کہنا یہ ہے
کہ یہ سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے بلکہ یہ بسملہ ہے جو ہر سورت سے پہلے ہم پڑھتے ہیں سوائے سورہ توبہ کے۔ تو بہرحال ہم اس موقف کو اپناتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی پہلی سورت ہے۔ یہ پہلی جو آیت ہے، یہ آیت ہمیں اس بات کی رہنمائی کرتی ہے کہ زندگی میں ہم کوئی بھی کام کریں سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ جس کام کے اندر اللہ کا نام شامل ہو جائے، جس کام کو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، اس کام میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت ڈال دیتے ہیں۔ بلکہ شریعت تو یہ رہنمائی کرتی ہے کہ جس کام میں بسم اللہ نہ پڑھیں اس کام سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اس کام میں شیطان ہمارے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا، اذا دخل الرجل بیتہ، جب کوئی شخص اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، فذکر اللہ عند دخولہ وعند طعامہ، وہ اپنے گھر کے اندر داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان آواز لگاتا ہے، لا مبیت لکم ولا عشاء، آج اس گھر میں نہ رہنے کی جگہ ہے نہ کھانے کی جگہ ہے، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور شیطان ہمارے ساتھ نہ ہمارے کھانے میں شریک ہوتا ہے اور نہ ہمارے گھر کے اندر داخل ہو کے ہماری زندگی میں وسوسے، پریشانیاں، تکلیفیں، بے چینی، بیماری یہ لے کر آتا ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وَإِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ، اور جب کوئی شخص اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، اور وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ اور اللہ کا ذکر ہمیں کھانے کے وقت کیا سکھایا گیا کہ جب تم کھانا سٹارٹ کرو، شروع کرو تو پڑھو بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اور اگر کھانے کے درمیان بھول جاؤ، بسم اللہ پڑھنا بھول جاؤ تو کیا پڑھو، بسم اللہ الاولہ وآخرہ۔ تو شیطان یہ کہتا ہے جب اس شخص کو، جب وہ اپنے گھر میں داخل ہو کر بسم اللہ نہیں پڑھتا تو آواز لگاتا ہے اور کہتا ہے ادرکتم المبیت، آ جاؤ آ جاؤ، آج اس گھر میں ہمیں اکوموڈیشن ملے گی، آج اس گھر میں ہمارا ٹھکانہ ہے۔ وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، اور وہ اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت، کھانا کھاتے وقت بھی بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان آواز لگاتا ہے ادرکتم المبیت والعشاء، آج اس گھر میں کھانا بھی ملے گا اور رہائش بھی ملے گی۔ پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر میں پریشانیاں ہیں، ہمارے گھر میں کوئی جادو تو نہیں ہو گیا، ہمارے گھر میں کسی کی نظر تو نہیں لگ گئی، ہماری چیزیں ادھر ادھر ہو رہی، کیونکہ شیطان یہ بھی کرتا ہے، جنات یہ بھی کرتے ہیں کہ آپ کی چیزوں کو ادھر سے ادھر ہلا دیتے ہیں، آپ کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں لیکن کھانے میں برکت نہیں ہو رہی، پیٹ نہیں بھر رہا، نیت نہیں بھر رہی، طبیعت اچھی نہیں ہو رہی، کیوں؟ کیونکہ ہم نے کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھا، ہم نے گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھا۔ تو جب ہم یہ نہیں کرتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، شیطان تمہارے گھر میں بھی آرام کرتا ہے، اس کو ٹھکانہ مل گیا، وہ تمہارے ساتھ ہے، اور تمہارے کھانے میں بھی وہ شریک ہو گیا۔ سوچیں جس کے کھانے میں شیطان شریک ہو جائے اس کے کھانے میں خیر و برکت رہے گی۔ اور اگر میں آپ سے سوال کروں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو گھر سے باہر نکلنے کی دعا یاد ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو کئی لوگوں کو یاد ہوگی کیونکہ ہم اپنے بچوں کو بھی یاد کرا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد اگلا سوال کروں کہ گھر میں داخل ہونے کی کیا دعا ہے، تو بہت کم لوگوں کو یاد ہوتی ہے کہ گھر میں داخل ہونے کی کیا دعا ہے۔ تو برائے مہربانی ان دعاؤں کو یاد کریں، یہ دعائیں مومنین کا حصار ہیں، یہ ہمارا قلعہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں محفوظ کر دیا ہے۔ اس قلعے کے دروازے کھول کے چھوڑ دیں گے تو شیطان داخل ہوگا اور ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے رشتوں کے اندر، ہمارے معاملات کے اندر نحوست پھیلائے گا، تکلیفیں دے گا، پریشان کرے گا، اور پھر ہم پریشان ہو کر اللہ کے بجائے ادھر ادھر جانا شروع کر دیں گے۔ اپنے ہر کام میں بسم اللہ پڑھیں، یہ سورہ فاتحہ کا پہلا سبق ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت، الحمدللہ رب العالمین، تمام شکر، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے۔ اس آیت سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، کبھی بھی اللہ کی ناشکری نہ کریں۔ آپ کو میں چیلنج کرتا ہوں، آپ کسی بھی مالی حالت میں ہوں، آپ کسی بھی صحت کی سچویشن میں ہوں، آپ کسی بھی قسم کی سچویشن میں ہوں، آپ اگر باہر نکل جائیں اور لوگوں کے حالات معلوم کر لیں تو آپ اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھیں گے۔ واللہ اتنے برے حالات ہیں، صرف ہسپتال چلے جائیے، کیا حال ہے وہاں لوگوں کا،
کچھ دن پہلے مجھے ایک صاحب کا فون آیا، آتے رہتے ہیں، کہیں بہت دور رہتے ہیں، رابطے میں رہتے ہیں، کوئی پریشانی ضرورت ہوتی ہے بتاتے رہتے ہیں۔ ایک دن مجھے فون کیا انہوں نے صبح 7 بجے 7:30 بجے، میں فجر کی نماز پڑھ کے آ کے سو گیا۔ میری آنکھ کھولی، شاید چھٹی کا دن تھا، 10 ساڑھے 10 بجے 11 بجے۔ پھر میں نے اس کو فون کیا اٹھ کے، میں نے کہا بھائی خیریت، تم نے فون کیا تھا صبح 7 ساڑھے 7 بجے، سب خیریت ہے؟ کہنے لگا ہاں میری بیوی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی، مجھے اس کے لیے انہیلر لینا تھا، میں اسپتال لے کر گیا تھا، اس کو شدید سانس کا مسئلہ ہوا، وہ کہیں لانڈی پتہ نہیں کہاں پہ رہتا ہے، تو 5,000 روپے کا مجھے ضرورت تھی، میں نے آپ کو فون کیا، میں 5,000 روپے نہیں ارینج کر سکا، میری بیوی کا انتقال ہو گیا تھوڑی دیر پہلے۔ مجھے ڈاکٹرز نے یہ بھی بتایا کہ ہسپتالوں میں اور گھروں میں پیناڈول کے پتے کے پیسے نہیں ہوتے اور لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ کس چیز پہ اللہ کا شکر ادا کریں گے؟ ہم بعض اوقات اپنے گھر میں رشتوں میں مسئلے ہو جاتے ہیں، ماں باپ کے، اولاد کے، شوہر بیوی کے، واقعی جو غلط ہے نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں لوگوں کے گھروں کے حالات جو ہم علماء کے سامنے رکھے جاتے ہیں، تو آپ کہیں گے کہ میری بیوی جیسی بھی ہے، میرا شوہر جیسا بھی ہے، میری اولاد جیسی بھی ہے، میرے ماں باپ جیسے بھی ہے، میرے بہن بھائی جیسے بھی ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں۔ سوچیں سیلاب جو اس وقت پنجاب میں آیا ہوا ہے، جو سیلاب جو اس وقت KPK میں آیا تھا، یہ آج اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ہمارے شہر میں آ جائے، کہاں جائیں گے ہم؟ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، ہر حال میں اللہ کا شکر۔ اتنی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گننا تو چھوڑ دو، تم سوچ بھی نہیں سکتے، تم سوچ بھی نہیں سکتے اللہ نے تمہیں کتنی نعمتیں دی ہیں۔ تو حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، اور ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جس نے اللہ کے بندوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں۔ لیکن آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہماری زبان پہ صرف ناشکری ہے۔ آپ کاروبار کرنے والے سے پوچھ لیں، آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، غریب سے پوچھ لیں، امیر سے، ہر آدمی بس جی کاروبار کا یہ حال ہے جناب، معیشت کا یہ حال ہے جناب، ڈالر کا یہ حال ہے جناب، بازار کا ہے۔ بھائی اللہ کا شکر ہے اس ملک میں اس جولائی کے مہینے میں بھی، اگست کے مہینے میں بھی، میں صبح پڑھا تھا اخبار میں رات کو کہ اس مہینے اگست کے مہینے میں بھی جولائی سے زیادہ گاڑیاں بکی ہیں۔ یہ کون لے رہا ہے؟ یہ میں اور آپ تو لے رہے ہیں۔ جس کے پاس ایک گاڑی نہیں تھی اللہ کا شکر ہے گاڑی آ گئی، جس کے پاس ایک تھی 2 آ گئی، جو چھوٹے گھر میں رہتا تھا بڑے گھر میں آ گیا۔ کتنا اللہ کا شکر ادا کریں۔ اسی طرح اپنے شہر کے حالات دیکھ لیں، ہر وقت نیگیٹیوٹی، ہر وقت منفی۔ اللہ کے واسطے اپنے حکمرانوں کے لیے دعا کریں، ان کی عزت کریں، اللہ کے آگے راتوں کو تہجد میں اٹھ کے ان کا نام لے کے دعا کریں، ہر وقت لان تان مت کریں، یہ ہماری عادت بن گئی ہے۔ ہم رونا روتے ہیں جی کراچی میں پانی، کراچی میں بالکل ہے، لیکن اس کے آدھے سے زیادہ قصوروار ہم ہیں۔ صبح میں 7 ساڑھے 7 بجے مجھے جانا ہوتا ہے، میں بہادرآباد کی چورنگی پہ جاتا ہوں، یہ سب چورنگی جو ہمارے سامنے ہے، آپ چورنگی کے چاروں طرف گھوم لیں، اتنا کچرا روڈ پہ ہوتا ہے، اتنا کچرا روڈ پہ ہوتا ہے، اس میں کاغذ ہے، پلاسٹک ہے، بوتلیں ہیں، شیشہ ہے، سب کچھ ہے۔ یہ کون پھینک رہا ہے؟ یہ حکومت آ کے پھینک رہی ہے یا ہم پھینکتے ہیں؟ جب رات کو وہاں کھانا کھانے، آئس کریم کھانے، بوتل پینے اپنی فیملی کے ساتھ ہم پھینکتے ہیں ہم۔ اس کے بعد یہ سارا کچرا گٹر کی نالیوں میں جاتا ہے، اس گٹر کی نالی میں جا کے اس کو بند کرتا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں پانی نکلا کیوں نہیں؟ بھائی پانی نکلے گا کیسے جب ہمارے ہاتھوں نے ایسا سامان پھینکا راستے میں جس نے آ کے گٹر کی لائنیں بند کر دیں؟ تو دنیا کی کوئی حکومت بھی نہیں کر سکتی۔ ہم اپنی ذمہ داری کا احساس تو کریں، سوائے لان تان کے، برا بھلا کہنے کے، حکومتوں کو، حکمرانوں کو ہمارے پاس کیا رکھا ہے؟ اگر واقعی عمر بن خطاب اور عمر بن عبدالعزیز آ گئے نا تو ہم میں سے آدھوں کے کاروبار بند ہو جائیں گے اور آدھوں کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی، جتنے گناہ اور فسق و فجور کے اندر ہم پڑے ہوئے۔ ہم کہتے ہیں نا کب وہ اسلامی حکمران آئیں گے، کب وہ صلاح الدین آئے گا، کب وہ آئے گا، وہ آ گیا نا تو پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا، ہم تیار نہیں ہیں اس کے لیے۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کے دلوں کو پھیر دیں گے۔ عمر بن خطاب جیسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایسا مرتبہ مقام دے دیا جو کہتا تھا کہ میرا گدھا بھی ایمان نہیں لے کر آئے گا، میرا خچر بھی ایمان لے کر نہیں آئے گا، اور آج
جب اللہ نے ان کو عزت دی، قبول کیا، تو اتنا مرتبہ اور ایمان دے دیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ اسلام کے بدترین دشمن خالد بن ولید، اسلام کے بدترین دشمن ابو سفیان، اسلام کے بدترین دشمن، اللہ نے قبول کیا، اللہ تعالیٰ نے ایسا اسلام کا مجاہد بنایا کہ اسلام کا نام روشن کرتے چلے گئے۔ تو ہم دعا نہیں کر سکتے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ دعا کیجئے اس کے لیے، اور جو ہم کر سکتے ہیں وہ کیجئے، تو اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ تیسری چیز الرحمن الرحیم، اللہ رحمان اور رحیم ہے۔ ہم اللہ سے ہمیشہ نرمی کا سوال کرتے ہیں، اللہ سے شفقت کا سوال کرتے ہیں، اللہ سے عفو درگزر کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کو معاف کریں، اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بدترین دشمن فرعون کے پاس جب اپنے نبی کو بھیج رہے ہیں، اپنے رسولوں کو بھیج رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو، تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ 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 فرعون کی طرف، وہ طغیانی پہ اتر آیا ہے۔ فقول له قولا لینا، لیکن دیکھو جب تم دونوں سے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا۔ اگر فرعون کے ساتھ نرمی سے بات کرنے کا حکم ہے تو آپس میں ہمیں کتنی نرمی کرنی چاہیے؟ اللہ پر ایمان لانے والے، رسول کی رسالت پر ایمان لانے والے، ایک محلے میں رہنے والے، ایک خاندان کے لوگ، ایک برادری کے لوگ، ایک مسجد کے لوگ، کتنی نرمی ہونی چاہیے ہمارے اندر۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علیک بالرفق، علیک بالرفق، تم کے اوپر، تمہارے اوپر نرمی لازم ہے۔ جس کام کے اندر، آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کام کے اندر نرمی ہوتی ہے وہ کام خوبصورت ہو جاتا ہے، اور جس کام میں سے نرمی نکل جاتی ہے وہ کام بدنما ہو جاتا ہے، بدصورت ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ رفیق، اللہ تعالیٰ نرم ہے۔ ہم بھی چاہتے ہیں نا اللہ نرم ہو، ہمیں معاف کر دیں۔ وَيُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ، اور اللہ تعالیٰ نرمی کو ہر کام کے اندر پسند کرتے، تو اللہ کے بندوں کے ساتھ نرم ہو جائیں، عفو درگزر کریں، ان کو معاف کر دیں، غلطی ہو گئی چھوڑ دیں، غلطی ہو گئی آرام سے محبت سے بات کریں۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات، بیویاں ہوں، بچے ہوں، ملازم ہوں، دشمن ہوں، کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں سے اور اپنے بچوں سے، اپنے ملازمین سے، اپنے مصاحبین سے، اپنے دوستوں کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ ہر آدمی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب اللہ کے نبی کو دیکھا، اور جب اللہ کے نبی نے ہم کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسکرا رہے ہوتے تھے، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی تھی۔ اس لیے ہمارے دین نے کہا کہ اپنے بھائی کی طرف مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے، لیکن ہمیں صدقے میں جس میں نہ مال لگتا ہے نہ جان لگتی ہے، اس میں بھی انتہائی کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں تو ہمارے چہرے سخت ہوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ نرم ہونے چاہیے، خندہ پیشانی سے ملنا چاہیے، اچھے الفاظ سے پکارنا چاہیے۔ تو تیسرا پیغام اس صورت کا یہ ہے الرحمن الرحیم، نرمی۔ مالکی یوم الدین، اللہ یوم آخرت کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اس کا معنی اور پیغام یہ ہے کہ ہم جو بھی کام اس دنیا میں کریں یہ سوچ کے کریں کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تم ذرے کے برابر بھی کوئی شخص کوئی کام کرے گا، شر یا خیر، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو دکھا دیں گے۔ یہ مت سمجھیں کہ ہم نے جو دنیا میں کر لیا یہیں ختم ہو جائے گا، نہیں۔ اس دنیا سے ہمارے ساتھ نہ مال جائے گا، نہ اولاد جائے گی، نہ یہ عہدے جائیں گے، نہ یہ گھر جائیں گے، نہ یہ گاڑیاں جائیں گی۔ ہمارے ساتھ ہمارے اعمال جائیں گے، یعنی ہمارے معاملات جائیں گے۔ اعمال کا معنی عبادات پلس معاملات۔ عبادات اللہ کے لیے کی اور اللہ کے رسول کے طریقے پر کی، معاملات کے اندر کوئی کسر تو نہیں چھوڑی۔ صرف ایک روایت اس معاملے بیان کر کے آگے بڑھتا ہوں کہ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہما کے درمیان ایک درخت کے اوپر جھگڑا ہو گیا جو دونوں کی زمین کے بیچ میں تھا۔ جب آرگومنٹ شروع ہوا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کوئی الفاظ ایسے کہہ دیے جو ان کو نہیں کہنے چاہیے تھے، سخت الفاظ تھے۔ ان کو احساس ہوا کہنے کے بعد، انہوں نے کہا ربیعہ یہ الفاظ مجھے واپس کہہ دو تاکہ میں یہ الفاظ کا بدلہ یہیں ختم کر لو، آخرت میں اس کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ ربیعہ نے کہا کہ نہیں ابوبکر، میں تو آپ کو نہیں کہتا الفاظ۔ انہوں نے کہا نہیں ربیعہ، مجھے الفاظ یہیں کہو، میں آخرت میں اس کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ابوبکر فی الجنہ، ہجرت کے ساتھی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر، اپنا جان و مال سب کو دین پہ لگا دینے والے، اپنے مال سے مسلمان غلاموں کو آزاد کرنے والے، ان کی فکر دیکھیں آپ آخرت کی کہ ربیہ مجھے الفاظ کہہ دو، آخرت میں ان الفاظ کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ ربیہ نے کہا کہ نہیں ابو بکر میں تو آپ کو الفاظ نہیں کہوں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے معاملہ یہ ختم نہیں کیا، فکر کیا تھی کہ اللہ کے سامنے کیا کھڑے ہو کے جواب دوں گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ گیا۔ اللہ کے نبی میرا ربیہ کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، میں نے اس کو کچھ الفاظ کہہ دیے، مجھے احساس ہوا مجھے نہیں کہنے چاہیے تھے، مناسب نہیں تھے، میں ربیہ سے کہتا ہوں مجھے الفاظ لوٹا دو، وہ کہتا ہے میں نہیں لوٹاؤں گا، آپ میری سفارش کیجئے، آپ میری سفارش کیجئے کہ اللہ کے ابو بکر پہ الفاظ لوٹاؤ تاکہ ابو بکر دنیا میں اس معاملے کو ختم کر لے، ادلا بدلا ہو جائے، آخرت میں اللہ کے نبی اس کا جواب نہیں دے سکتا، میرا کیا ہوگا آخرت میں اگر یہ ہو گیا۔ پیچھے سے ربیہ چلتے ہوئے آ گئے، اور ابو بکر کا ایک شعر میں آپ کو سنا دوں، اکثر پڑھتے تھے، کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العمل، کیا حال ہوگا میرے رب اس دن، میرے پاس تو کوئی اچھا عمل بھی نہیں ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سوء اعمالی کثیر زاد طاعات قلیل، میرے پاس برائیاں گناہ بہت ہیں، میرے پاس اطاعت کے معاملات بہت کم ہیں، یہ ان کی فکر ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیہ سے کہا کہ ربیہ ابو بکر تم سے کہہ رہا ہے، اس کو الفاظ دہرا دو، معاملہ ختم کرو۔ اور ربیہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص سے اللہ اس کے رسول محبت کرتے ہوں، میں اس کو یہ الفاظ کیسے کہوں؟ میں نہیں کہہ سکتا یہ الفاظ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ربیہ پھر تم ابو بکر کو معاف کر دو۔ اور اب ربیہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے ابو بکر کو معاف کیا۔ یہ آخرت کی فکر ہے، اگر اس کے ساتھ ہماری زندگی گزرے، اس کے ساتھ ہمارے دن گزریں، تو ہم اور ہمارا معاشرہ بالکل تبدیل ہو جائے گا۔ اس فکر کے ساتھ دن گزارنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی کی عبادت کریں گے، اللہ آپ سے مدد مانگتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگیں گے۔ ہر حال میں اللہ کے آگے ہاتھ اٹھانے، اللہ کے آگے پیشانی جھکانی ہے، اللہ کے لیے قربانی کرنی ہے، اللہ کے لیے صدقہ کرنا ہے، کسی صورت بھی شرک کی اجازت نہیں ہے، ایک اللہ۔ اور آپ دیکھ لیں اس پنجاب کے اندر، ساؤتھ پنجاب میں، جنوبی پنجاب میں جہاں یہ سیلاب اور طوفان آئے ہیں، یہ پیروں کا علاقہ ہے، پیروں کا، درباروں کا، مزاروں کا، اولیاء کا، جن کے قبروں پہ جا کے، جن کے مزاروں پہ جا کے معاذ اللہ شرک کیا جاتا ہے، دعائیں کی جاتی ہیں کہ ہمیں اس تکلیف سے نکال دے، اس پریشانی سے نکال دے۔ یہ سارے پیر فیل ہو گئے، ان سارے پیروں کے مزاروں کے دروازے بند کر دیے گئے، ان سارے پیروں کے مزاروں کے اوپر پانی ان کو بہا کے لے گیا، یہ پیر کچھ نہیں کر سکے۔ اور کیا چاہتے ہیں ہم؟ اللہ کی طاقت دیکھنا۔ تو اللہ کے ساتھ کسی صورت شرک نہیں ہونا چاہیے، اگر شرک ہوا اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا، اور وہ دن ہمارا خراب ہو جائے گا، وہ معاملات ہمیں جہنم کی طرف لے جائیں گے، جنت سے دور کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی شرک سے محفوظ فرمائے۔ پھر آگے ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھا راستہ دکھا دے۔ ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن اس دعا کے لیے کوئی دوا نہیں کرتے۔ سیدھے راستہ، آپ ایک کمرے میں بند ہو جائیں جہاں گھٹٹ ہو، اندھیرا ہو، کہیں بھی کوئی روشنی کی کرن نہ ہو، آپ کو نہیں سمجھ آ رہا کہ دروازہ کدھر ہے، کبھی ادھر ٹکر ماری، کبھی ادھر ٹکر ماری، کبھی ادھر ٹکر ماری، دروازہ کیسے نظر آئے گا؟ جب آپ کے پاس کوئی روشنی ہو۔ اور ضلالت اور گمراہی کے اندر، شرک و بدعت کی ضلالت اور گمراہی کے اندر روشنی اللہ کے دین کا علم۔ ہم مانگتے تو ہیں اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، سیدھا راستہ نظر کیسے آئے گا؟ جب دین سیکھیں گے، جب قرآن و حدیث پڑھیں گے۔ کوئی دن ہمارا ایسا گزرنا نہیں چاہیے کہ جس دن ہم نے کوئی چیز سیکھی نہ ہو اپنے دین کی۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا انعام نازل ہوا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب ہوا یا کوئی گمراہ ہو گئے۔ یعنی یہاں پیغام یہ دیا جا رہا ہے، اچھی صحبت، ان لوگوں کے ساتھ رہو جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ رہو جن کے اندر جنت کی تلاش اور پیاس ہے، ان لوگوں کے ساتھ نہ رہو جو اللہ کی نافرمانی پہ لگے ہوئے ہیں، جو گمراہ ہیں، جو ضلالت میں ہیں، جن کو آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یعنی اپنی صحبت اچھی رکھو۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالف، ہر شخص اپنے دوست کے دین اس کے طریقے پر ہوتا ہے، بس تم دیکھ لو کہ تمہارا خلیل کون ہے۔ کیونکہ یاد رکھیں یہ دوست جو ہوتے ہیں نا، یہ آپ کو یا تو جنت میں لے جائیں گے یا جہنم میں لے جائیں گے۔ اور اس دوستوں کے معاملے میں ایک بہت بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں، وہ غلطی یہ ہے کہ ہمارے عام طور پہ دوست بنتے ہیں ہمارے محلے کے، ہمارے اسکول کالج کے، ہمارے کاروبار کے، نوکری کے، یا ہمارے ساتھ اسی طرح کہیں جڑ جائے۔ یہ دوست چونکہ ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں، تو ان کو ایسے نہیں انتخاب ہونا چاہیے، ان کا انتخاب اپنی مرضی سے ہونا چاہیے۔ وہ دوست ہوں جو آپ کو اللہ کی طرف بلاتے ہوں، جو آپ کو آخرت کی فکر یاد دلاتے ہوں، اور جن کی فکر یہ ہو کہ کس طرح ہم سب مل کر جنت میں پہنچ جائیں۔ اپنے دوستوں کا انتخاب کریں۔ فری میں جو دوست مل رہے ہیں ضروری نہیں وہ اچھے دوست ہوں، کیونکہ دوست انسان کو سیدھے یا غلط راستے پہ لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں قرآن حکیم کو پڑھنے، سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین، اما بعد۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کے اندر سے کچھ وہ نکات رکھے جن کا تعلق ہماری روزمرہ کی زندگی سے ہے، معاملات سے ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان کو سمجھنے، سیکھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میں آپ کے سامنے دوبارہ دہرا دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پیغام یہ ہے، ہر کام کو کرتے وقت بسم اللہ پڑھو۔ الحمد للہ رب العالمین، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ الرحمن الرحیم، لوگوں کے ساتھ نرمی سے، عفو درگزر کے ساتھ پیش آؤ۔ مالکی یوم الدین، ہر وقت ذہن میں رکھو کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنے اعمال اور معاملات کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اس دن کیا کرو گے جو کام آج کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی صورت شرک نہیں کریں گے، نہ کسی کو شریک کریں گے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ کوئی دن ایسا نہ گزرے جس دن آپ نے اس سیدھے راستے پر چلنے کے لیے کوئی محنت نہ کی ہو، کچھ سیکھا نہ ہو۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اچھی صحبت، ایسی صحبت اختیار کریں جو نیک لوگوں کی صحبت ہو، اور ایسی صحبت سے بچیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی یا گمراہی کی طرف لے جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حکیم کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، انک انت الایام، تمہاری مثال دنوں کی طرح ہے۔ فاذا ذهب یوم، جب ایک دن گزر جاتا ہے، ذهب بعضک، تمہاری زندگی کا ایک حصہ گزر جاتا ہے۔ ہر دن جو ہم گزار رہے ہیں یہ ہماری زندگی سے کم ہوتا جا رہا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم آج کس کا آخری دن ہے، ہمیں نہیں معلوم آج کس کی آخری گھڑی ہے، ہمیں نہیں معلوم، اور ہمارے سامنے لوگ اسی طرح جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جب تک زندہ رکھ، اللہ حالت ایمان پہ زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ حالت ایمان پہ ہمارا خاتمہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان تکالیف، پریشانیوں کو شکار، تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور فرما دے۔ اللہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ اللہ ان حنود، یہود، نصارہ کو تباہ برباد فرما دے۔ اللہ ان کے اتحاد کو پارا پارا فرما دے، ان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دے۔ اے اللہ امت مسلمہ کو متحد فرما دے، اور ان کے حکمرانوں کو ایک ہو کر مسلمانوں کے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ملک کے اندر جو سیلاب طوفان آئے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ بہت ہو گیا، اللہ اور برداشت نہیں، اور اللہ ہر تکلیف سے بچا لے، ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرما دے۔ اے اللہ ہمارے شہر کراچی کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جان و مال و عزتوں کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ ہمیں ہر قسم کے شرک، بدعت اور ریاکاری سے بچا لے۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت، ان کی سنتوں سے محبت، ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ تمام بیماروں کو شفا کامل عاجل عطا فرما دے۔ اللہ جو مرحومین حالت ایمان میں رخصت ہو چکے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ان کی اولادوں کی ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ ہماری اولادوں کو بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ دین کا علم سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور پھیلانے والا بنا دے۔
اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے، اللہ 5 وقت کی نماز باجماعت مسجد میں باقاعدگی سے پڑھنے والا بنا دے، باقاعدگی سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنا دے، نفلی روزہ صدقات کرنے والا بنا دے، اپنی تمام عبادات کو، ارکان اسلام کو، فرائض کو سنت کے مطابق پورے اخلاص کا ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔